مسائل زکوٰۃ کا سلسلہ نمبر 2، زکوٰۃ کے واجب ہونے کی شرطیں۔ نمبر 1، مسلمان ہونا۔ کافر پر زکوٰۃ فرض نہیں، خواہ وہ پہلے سے مسلمان ہو یا مرتد ہونے کے بعد اسلام لایا ہو۔ اگر مرتد اسلام سے نکلا ہوا مسلمان ہو جائے تو اس پر ارتداد کے زمانے کی زکوٰۃ ادا کرنا واجب نہیں۔ اور جس طرح زکوٰۃ کے واجب ہونے کی شرط مسلمان ہونا ہے، اسی طرح ادائیگی صحت کی شرط یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ بغیر نیت کے درست نہیں، اور کافر کا نیت کرنا ہی درست نہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جو زکوٰۃ دے رہا ہے وہ مسلمان ہو۔ کافر ہونے پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ اگر کوئی مسلمان مرتد ہو گیا، اللہ نہ کرے، تو وہ ارتداد کے زمانے کی زکوٰۃ نہیں دے گا، لیکن اگر وہ واپس مسلمان ہو جاتا ہے تو دوبارہ اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ نمبر 2، بالغ ہونا۔ نابالغ پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ جب تک آدمی بالغ نہیں ہو جاتا، بلوغ کی علامتیں نہیں پائی جاتی، ان پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ نمبر 3، عاقل ہونا۔ مجنون پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ جس کے دماغ میں کوئی مرض پیدا ہو گیا یا جس کو جنون کے دورے پڑتے ہیں، اس میں بھی جنون 2 قسم کا ہے، ایک جنون اصلی ہے، ایک عارضی ہے۔ جنون اصلی اس کو کہتے ہیں کہ آدمی بالغ ہونے سے پہلے سے اس کو جنون کا دورہ پڑتا ہو، اور جنون اصلی کا ہر حال میں اعتبار ہوگا۔ اور جنون غیر اصلی، یہ جنون غیر اصلی وہ ہے کہ جو بالغ ہونے کے بعد ہوا ہو، تو جنون غیر اصلی کا اعتبار نہیں ہے۔ مثلا کسی کو سال بھر میں 1 مرتبہ جنون ہو جائے تو اس سال کی زکوٰۃ اس پر فرض نہیں ہوگی، بلکہ جس وقت سے اس کا جنون زائل ہوا ہے اسی وقت سے اس کے سال کی ابتدا سمجھی جائے گی۔ بہرحال عقل مند ہونا، مجنون پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ نمبر 4، زکوٰۃ کی فرضیت سے واقف ہونا، یعنی دارالاسلام میں ہونا۔ جو شخص زکوٰۃ کی فرضیت سے ناواقف ہو اور دارالاسلام میں بھی نہ رہتا ہو، اس پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ نمبر 5، آزاد ہونا۔ غلام پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ نمبر 6، ایسی چیز کے نصاب کا مالک ہونا جو 1 سال تک قائم رہتی ہو۔ جو 1 سال تک قائم نہ رہتی ہو، جیسے ککڑی، کھیرا، خربوزہ، تربوز، باقی ترکاریاں، ان پر زکوٰۃ فرض نہیں بلکہ عشر ہے۔ عشر کہتے ہیں جو کھیتی میں پیدا ہوتا ہے، اس میں سے کم 10واں حصہ، اگر قدرتی پانی سے ہم نے وہ کھیتی کی ہے تو 10واں حصہ، اور اگر اپنا بور وغیرہ ہے جس میں پیسے کا خرچ ہوا ہے تو 100 میں سے 5 من وہ سبزی، ترکاری اور اناج آپ کو کسی غریب کو دینا پڑے گا۔ نمبر 7، اس مال پر 1 سال کامل کا گزر جانا۔ بغیر 1 سال کے گزرے ہوئے زکوٰۃ فرض نہیں۔ نمبر 8، سال کے شروع اور آخر میں نصاب کا پورا ہونا، چاہے سال کے درمیان کم ہو جائے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی مالدار ہوا، 50,000 کا مالک ہو گیا 1 شعبان کو۔ اب اگلے سال 1 شعبان کو پھر دیکھا جائے گا، اگر اس کے پاس 50,000 یا اس سے زائد کا مال موجود ہے، جو بھی 52.5 تولہ چاندی کی قیمت ہوتی ہے، اگر اس سے زائد اس کے پاس موجود ہے، اور بیچ میں چاہے وہ مال کم ہو گیا ہو لیکن درمیان کا اعتبار نہیں ہے، شروع اور آخر میں دیکھا جائے گا۔ اگر شروع میں مالدار ہے، آخر میں مالدار ہے، تو اس کو اس پورے مال کی زکوٰۃ نکالنی پڑے گی۔ نمبر 9، اس مال کا ایسے قرض سے محفوظ ہونا جس کا مطالبہ بندوں کی طرف سے ہو سکتا ہے، خواہ وہ اللہ کا قرض ہو، جیسے زکوٰۃ، عشر، خراج وغیرہ کہ حق تو اللہ کا ہے مگر ان کا مطالبہ امام وقت کی طرف سے ہو سکتا ہے، یا وہ قرض بندوں کا ہو، بیوی کا مہر بھی اسی قرض میں داخل ہے۔ اگر کوئی قرض نہ ہو اور وہ صاحب مال ہو تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ نمبر 10، وہ مال اپنی اصلی ضرورتوں سے زائد ہوں۔ جو مال اپنی اصلی ضرورتوں کے لیے ہو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں، جیسے پہننے کے کپڑے، رہنے کے گھر اور خدمت کے غلاموں پر اور سواری کے گھوڑوں پر اور خانہ داری کے اسباب پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ اس طرح ان کتابوں پر جو تجارت کی نہ ہو،
خواہ کسی اہل علم کے پاس ہو یا کسی جاہل کے پاس ہو، اور اسی طرح پیشہ وروں کے اوزار اسباب پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں، خواہ اوزار اس قسم کے ہو کہ ان سے نفع لیا جائے اور باقی رہیں، جیسے کلہاڑی، بسولی وغیرہ۔ اس طرح وہ روپیہ جو اپنی اصلی ضرورتوں کے لیے رکھا ہو اس پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں، بشرط یہ کہ وہ ضرورت اسی سال میں درپیش ہو، اور اگر وہ ضرورت سال آئندہ میں پیش آنے والی ہو بالفعل نہ ہو تو پھر اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ یہ تمام باتیں ہیں زکوٰۃ کی فرضیت کی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔